السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیراعظم نے کلین گرین انڈیکس انکریجمنٹ ایوارڈز کی تقریب سے آج اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے آئندہ نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے جنگلات کی بحالی پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان پورے خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے افغان امن عمل میں خلوص کے ساتھ اپنا مفاہمتی کردار ادا کر رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے خطے میں تنازعات سے بچاؤ میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے بعض شرائط کے ساتھ ٹک ٹاک اپلیکیشن کو بحال کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کے مسائل سے مکمل طور پر آگاہ ہے اور ذرائع ابلاغ کی صنعت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ حکومت ریاستی اداروں اور پاکستانی عوام کی مسئلہ کشمیر سے غیر متزلزل وابستگی سے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے کشمیریوں کی زندگیوں میں کھلواڑ کا سلسلہ جاری ہے اور کوئی دن نہیں جاتا جب شفاق بھارتی فورسز بے گناہ نوجوانوں کو شہید نہ کرتے ہوں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی طرف سے ایک دوسرے پر تازہ حملوں کے الزام کے بعد فریقین کے درمیان نگورنو کاراباخ میں جنگ بندی کا نیا معاہدہ آج ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم کے آئندہ دورہ پاکستان کے دوران ایک روزہ بین الاقوامی میچوں اور T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے نسلیں لو کے مستقبل کے تحفظ کے لیے پاکستان میں جنگلات کی بحالی پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں صاف سرسبز اشاریوں پر مبنی حوصلہ افزائی ایوارڈ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ ٹھوس فضلے کا انتظام کر کے اپنے شہروں کو صاف رکھنا ہمارا اگلا ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھوس فضلے سے باقی دنیا کی طرح بجلی پیدا کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ہم نے کانٹریکٹس دیکھ رہے ہیں باہر سے کمپنیز کہ ہم کیسے سالڈ ویسٹ سے بجائے اپنے ہمارے شہروں میں لوڈ سیٹنگ ہو اسی ویسٹ سے اس کو بھی ہم استعمال کر لیں، شہروں کے اندر بجلی بھی بنا لیں اور وہ بجائے ہمارے لیے ایک بوجھ بنا مشکل بنے اس کو ہم پروڈکٹیو کر دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ان اہداف کے حصول کے لیے صاف ہوا، پانی اور آلودگی کی دیگر صورتوں میں کمی لانی چاہیے۔ ہمیں اپنی ہمسائیگی میں صاف سرسبز اور آلودگی سے پاک ماحول کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے لوگوں کی ذہنیت کو پہلے تبدیل کرنا ہوگا۔ عمران خان نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جزا اور سزا کا نظام وضع کرنے کا عندیہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ صاف اور سرسبز پاکستان کی اس تحریک میں جن میں ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ان کو انعام ملنا چاہیے اور ان کی سالانہ کارکردگی جائزہ رپورٹ میں اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کورونا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، لاہور ہے، کراچی ہے، پشاور ہے، تو ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ کورونا پھر سے نہ سیکنڈ سپائک نہ آ جائے۔ تھوڑے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں خوف ہے کہ زیادہ تیزی سے نہ بڑھے، جس کو مانیٹر کر رہے ہیں ہم۔ یہ ہے ٹائم، قوم موبلائز ہو، قوم اور گورنمنٹ مل کے اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی، ان کے مستقبل کو بچائے۔ ریفارسٹیشن کی ضرورت ہے پاکستان میں، ہم نے تباہ کر دی اپنے جنگل۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی معاون ملک امین اسلم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے انڈیکس میں اٹک اور بنو ضلع نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل میں خلوص کے ساتھ مفاہمتی کردار ادا کر رہا ہے۔ حزب اسلامی افغانستان کے رہنما گلبدین حکمتیار سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کا واحد راستہ افغانوں کی سربراہی میں سیاسی مذاکرات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خطے میں امن و سلامتی افغانستان میں پائیدار امن سے منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان قیادت کے پاس افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات شروع کرنے کا منفرد موقع ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان سمیت خطے میں امن کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اس موقع پر گلبدین حکمتیار نے کہا کہ ہم پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔
افغانستان کی حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت جار وفد کے ہمراہ پاکستان کے 3 دن کے دورے پر اسلام آباد میں ہیں۔ گلبدین حکمت جار اس دورے کے دوران وزیر اعظم اور صدر سے ملاقاتیں کریں گے۔ وہ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر خارجہ اور دوسری شخصیات سے بھی ملیں گے۔ وہ ایک پالیسی تھنک ٹینک اور میڈیا سے بھی بات چیت کریں گے۔ گلبدین حکمت جار کا یہ دورہ افغان امن عمل کے بارے میں خیالات کے تبادلے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور عوامی سطح پر رابطوں کو مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی طرف سے اپنے عالمی شراکت داروں کے ساتھ افغانستان میں امن کے لیے مفاہمتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے لیے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیون سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج دفتر خارجہ میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے خطے میں امن و امان اور افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے خلوص کے ساتھ کوششیں جاری رکھے گا، کیونکہ خطے میں استحکام اور سلامتی کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کی باوقار اور مرحلے وار واپسی کو افغان امن عمل کا لازمی حصہ بنایا جانا چاہیے۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے سوئٹزرلینڈ کے سفیر بینڈکٹ دی سیریت نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے دونوں ملکوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو سراہتے ہوئے اس میں مزید اضافے کے عزم کا اظہار کیا۔ دورے پر آئے ہوئے مہمان نے خطے میں تنازع ختم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا۔ برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نکولس پیٹرک نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں مسلح افواج کے درمیان باہمی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مہمان شخصیت نے علاقائی امن و سلامتی کے حوالے سے پاک فوج کی مسلسل کوششوں، خصوصاً افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کی خدمات اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کو سراہا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت نے وزارت تجارت پر زور دیا ہے کہ افغان راہداری تجارت کا آئندہ معاہدہ جامع ہونا چاہیے اور پاکستانی برآمد کنندگان کو ترجیحی بنیادوں پر سہولتیں فراہم کرنے کا باعث ہو۔ آج پارلیمنٹ میں چیئرمین سید نوید قمر کی زیر صدارت 7ویں اجلاس میں قائمہ کمیٹی برائے تجارت نے ادارہ جاتی انتظامات اور افغانستان کے ساتھ راہداری تجارت میں درپیش چیلنجز اور مسائل کا جائزہ لیا۔ وزارت تجارت نے کمیٹی کو افغان پاکستان تجارت اور 2010 کے افغان پاکستان ٹرانزٹ تجارتی معاہدے کے احیاء کے بارے میں بریفنگ دی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ افغانستان پاکستان راہداری تجارت کو کوآرڈینیشن اتھارٹی کو معاہدے پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کی نگرانی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں آج سپہر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شروع ہوا۔ اپوزیشن کے بینچوں سے ایک رکن کی جانب سے کورم میں کمی کی نشاندہی پر ایوان کی کارروائی 30 منٹ کے لیے روک دی گئی۔ 30 منٹ کے بعد بھی کورم پورا نہ ہونے پر ایوان کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے سیاست میں ریاستی اداروں کو ملوث کرنے پر حزب اختلاف کی مذمت کی ہے۔ ایوان میں ایک نقطہ اعتراض پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ ریاست کے خلاف ہے۔ اسلام آباد میں ہیلتھ ورکرز اور دوسرے سرکاری ملازمین کے احتجاج پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین نے کامیاب مذاکرات کے بعد اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے، جبکہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ جلد یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ ایوان کا اجلاس کل شام 4 بجے دوبارہ ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے بعض شرائط کے ساتھ ٹک ٹاک سروسز بحال کر دی ہیں۔ اتھارٹی کی طرف سے آج جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق یہ پابندی انٹرنیٹ پر صارفین کی صحت افزا تفریح اور ڈیجیٹل کمپنیوں کی ترقی کے لیے ہٹائی گئی۔ تاہم ٹک ٹاک سروس کی بحالی کے حوالے سے سخت موقف رکھا گیا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر کسی قسم کے غیر اخلاقی مواد کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ حادثات کی ویڈیوز سے سماجی اقدار کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی اے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر ایپ پر مستقل پابندی عائد کر دے گا۔ امریکا کے سابق وزیر خزانہ اور سرکردہ معیشت دان لیری سمرز نے کرونا وبا سے نمٹنے کے حوالے سے پاکستان کی حکمت عملی کو سراہا ہے۔ سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ بھی اس طرح کی حکمت عملی اپناتا تو وہ بھی کھربوں ڈالرز بچا لیتا۔
لیری سمرز پاکستانی حکومت کی اختیار کردہ سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کا حوالہ دے رہے تھے، جس سے حکومت پاکستان کو مہلک وائرس پر قابو پانے میں مدد ملی۔ توانائی ڈویژن کے وزیر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کراچی میں گیس کی قلت کی براہ راست ذمہ دار ہوگی، کیونکہ اس نے بار بار درخواستوں کے باوجود 17 کلومیٹر پائپ لائن بچھانے کی اجازت اب تک نہیں دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے 1.5 سال سے زائد عرصے سے 17 کلومیٹر سوئی سدرن گیس کمپنی کی پائپ لائن کے لیے سندھ حکومت کو خطوط لکھے ہیں اور سندھ حکومت کے حکام کے ساتھ کئی اجلاس کیے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کی تجویز کے جائزے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں ایک اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کمیٹی کھادوں خصوصاً ڈی اے پی سبسڈی کے بارے میں ایک تجویز بھی تیار کرے گی جو کسانوں کے لیے ایک پیکج کے حصے کے طور پر انہیں فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ صوبے منڈی میں آٹے کی قیمت میں کمی کے لیے گندم کے اجراء میں اضافہ کریں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کی ترقی اور اس کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے آج پشاور پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی پالیسیوں سے معیشت مضبوط ہوئی ہے اور اقتصادی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ شبلی فراز نے ملک کی اقتصادی صورتحال خراب کرنے کا الزام سابقہ بدعنوان حکومتوں پر عائد کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان الحمدللہ جس حالت میں انہوں نے ہمیں دیا تھا کہ ملک تقریباً ڈیفالٹ کی سچویشن میں آ گیا تھا، عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے اس اکانومی کو سہارا دیا، اس اکانومی کو سٹیبلائز کیا اور اس اکانومی میں وہ حکمت عملی اختیار کی کہ ڈالر سٹیبل ہو گیا، ہمارے ریزرو بڑھنے لگے، ہمارے ایکسپورٹس بڑھنے لگے، جو ترسیلات بڑھی ہیں ریکارڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ عمران خان کو ٹرسٹ کرتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ ڈالر کی قدر کو مصنوعی طور پر مستحکم رکھا گیا، جس کی وجہ سے قومی برآمدات کو نقصان پہنچا اور درآمدات مہنگی ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس المیہ کی وجہ سے ملکی برآمدات میں گزشتہ 20 سال میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحافیوں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہے اور ذرائع ابلاغ کی صنعت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف جنہیں 2018 کے انتخابات میں مسترد کر دیا گیا تھا ناکام جلسے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قومی خزانے سے لوٹی گئی دولت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی سے متعلق 1 ماہ کے اندر اچھی خبریں سنیں گے، جبکہ حکومت اس حوالے سے لوگوں کو ریلیف دینے کی تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سے پہلے کسی نے بھی عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر کو مؤثر انداز میں اجاگر نہیں کیا اور وزیر اعظم نے کشمیری عوام کے جذبات کی حقیقی معنوں میں ترجمانی کی۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ حکومت ریاستی اداروں اور ملک کے عوام کا کشمیر کے نصب العین کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں جموں ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن نبیلہ ارشاد اور ڈاکٹر ولید رسول کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سول فوجی قیادت سمیت پوری قوم کا ایک موقف ہے اور کشمیر کے نصب العین پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کا جو آج موقف ہے، جو پوری دنیا کے سامنے نیشنل سیکیورٹی اور پھر نیشنل انٹرسٹ، ان پہ کوئی قوم کمپرومائز نہیں کرتی۔ آج عمران خان اور پوری قوم اور خاص کر سول ملٹری، وی آر یونائٹڈ اینڈ وی آر آن ون پیج اینڈ سول آبجیکٹیو از کہ کشمیر کاز پہ نہ کبھی سودے بازی ہوگی، نہ اس پہ کوئی ذرا بر بھی کمپرومائز کر سکتا ہے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان عالمی سطح پر کشمیریوں کے سفیر کی حیثیت سے بھارتی مظالم کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی تنازع ہے جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کمیٹی دفتر خارجہ، ماہرین تعلیم، ذرائع ابلاغ، سول سوسائٹی اور متعلقہ فریقوں کے قریبی رابطے سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کے مظالم کو بے نقاب کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ گجرانوالہ اور کراچی میں ایک اجتماع میں حزب اختلاف کے حالیہ بیانیے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس زبان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف نے پاکستان کے بیانیے کو نقصان پہنچایا ہے۔ کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن نبیلہ ارشاد اور ڈاکٹر ولید رسول نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر پر سیاست نہ کریں اور پاکستان کے موقف کی حمایت کریں۔
غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے کشمیریوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کا سلسلہ جاری ہے اور کوئی دن نہیں جاتا جب سفاک بھارتی فورسز بے گناہ نوجوانوں کو شہید نہ کرتی ہوں۔ حریت کانفرنس نے آج سری نگر سے جاری ایک بیان میں مودی کی فسطائی فرقہ پرست فورسز کے ہاتھوں گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران ہزاروں کشمیریوں کے قتل پر عالمی برادری کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا۔ بیان میں 5 اگست 2019 کو بھارتی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مسلط کیے گئے سخت فوجی محاصرے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس اقدام کے باعث جموں و کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گیا ہے۔ ادھر جموں کے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم جموں مسلم محاذ نے بھارتی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے مقامی سیاسی جماعتوں کی طرف سے متحد ہو کر جدوجہد کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ جموں مسلم محاذ نے جموں میں جاری ایک بیان میں نو تشکیل شدہ الائنس پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے حقوق کی بحالی کے لیے ایک عوامی تحریک شروع کرے۔ بھارت بھوک کے حوالے سے رواں سال کے عالمی اعداد و شمار میں 107 ملکوں میں 94 نمبر پر ہے اور یہ شدید ترین بھوک کی کیٹیگری ہے۔ بھوک اور خوراک کی کمی کا اندازہ لگانے والی گلوبل ہنگر انڈیکس کی ویب سائٹ نے بتایا ہے کہ ماہرین نے طریقہ کار پر ناقص عمل درآمد، مؤثر نگرانی کے فقدان اور نچلے درجے کے لوگوں کے لیے خوراک کی کمی پر قابو پانے کی ناقص سوچ کا الزام لگایا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کی 14% آبادی نشو و نما میں کمی کا شکار ہے۔ گزشتہ سال بھارت درجہ بندی کے 117 ملکوں کی فہرست میں 102ویں نمبر پر تھا۔ یہ رپورٹ نریندر مودی کی قیادت میں فسطائی بھارتی حکومت کی کارکردگی پر دھبا ہے، جو مختلف شعبوں میں نام نہاد کامیابیوں کے اعلانات کرتی ہے۔ ادھر بھارت کے 2 صوبوں میزورام اور آسام کے عوام کے درمیان سرحدی تنازع پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ میزورام کے مشتعل عوام آسام کے علاقے لیلا پور میں داخل ہوئے اور کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے یہ کارروائی میزورام کے علاقے ویرنگٹے میں آسام سے لوگوں کی بڑی تعداد کی طرف سے کیے گئے مسلح حملے کے جواب میں کہی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں امریکہ نے گزشتہ ہفتے ہلمند میں طالبان کے خلاف اپنے فضائی حملوں کا دفاع کیا ہے کیونکہ عسکریت پسند گروپ نے امریکہ پر دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا تھا۔ ایک ٹویٹ میں امریکی فورسز کے ترجمان کرنل سونی لیجٹ نے تردید کی کہ فضائی حملوں سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے ہلمند میں طالبان کی عسکری کارروائیاں دیکھی ہیں۔ اس سے پہلے طالبان کے ترجمان قاری محمد یوسف احمدی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی فورسز نے ہلمند اور دیگر صوبوں میں شدید فضائی حملے کر کے مختلف طریقوں سے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائیوں کے تسلسل سے پیدا ہونے والے نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے افغانستان کے صوبے غور میں پولیس کے صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر بلا امتیاز حملے کی مذمت کی ہے جس میں 13 افراد ہلاک اور خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد زخمی ہو گئے تھے۔ سیکرٹری جنرل نے ایک بیان میں کہا کہ ان جرائم میں ملوث افراد کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو کاراباخ میں لڑائی روکنے کے لیے جنگ بندی کا نیا معاہدہ بھی آج ناکام ہو گیا ہے اور فریقین تازہ حملوں کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کے مطابق آرمینیا کی مسلح افواج نے رات کے ملک کے 4 ضلعوں میں مختلف علاقوں پر گولہ باری کی۔ ادھر کاراباخ میں مقامی حکام نے کہا کہ گزشتہ رات سے آذربائیجان کی طرف سے توپ خانے سے گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ روس نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے اس کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے باوجود امریکہ تصویراتی جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے مذاکرات جاری رکھے گا۔ امریکہ نے اس سے قبل دونوں ملکوں کے جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے کے حوالے سے آخری معاہدے میں غیر مشروط توسیع دینے کی تجویز مسترد کر دی تھی۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ نئے سٹارٹ سمجھوتے کے خاتمے سے نقصان دہ نتائج سامنے آئیں گے۔ اس معاہدے پر 2010 میں دستخط کیے گئے تھے اور اگلے سال فروری میں یہ ختم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے آئندہ سال کے اختتام تک دنیا میں 1 ارب سرنجز ذخیرہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں کرونا وائرس کی ویکسین کے لیے استعمال کی جا سکیں۔ یونیسیف نے ایک بیان میں کہا کہ اس کا ارادہ ہے کہ رواں سال کے اختتام تک گوداموں میں 52 کروڑ سرنجز جمع کی جائیں تاکہ تمام ممالک کو ویکسین کی ابتدائی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ لیبیا کے متحارب دھڑوں کے فوجی رہنما اقوام متحدہ کے زیر نگرانی آج جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں تاکہ مکمل اور مستقل جنگ بندی کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ ملاقاتوں کا یہ چوتھا دور ہوگا جس میں لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے سپورٹ مشن کی سربراہ اسٹیفن ولیمز کی نگرانی میں جوائنٹ ملٹری کمیشن شامل ہوگا۔
آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے دوران کھیلی جانے والی سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس میں کیا۔ بابر اعظم ایک روزہ اور ٹی20 ٹیم کی قیادت کریں گے، جبکہ دوسرے کھلاڑیوں میں امام الحق، خوشدل شاہ، فخر زمان، حارث سہیل، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاہین شاہ افریدی، موسیٰ خان، عبداللہ شفیق، عابد علی، افتخار احمد، عماد وسیم، روہیل نذیر اور عثمان قادر شامل ہیں۔ زمبابوے کے دورہ پاکستان کے دوران 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ اور 3 ٹی20 میچ کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا آغاز رواں ماہ کی 3 تاریخ سے ہوگا۔ چیئرمین زمبابوے کرکٹ بورڈ تیوانگا موکلانی اور قائم مقام ایم ڈی گیومور ماکونی آج پاکستان پہنچے۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر برائے انٹرنیشنل کرکٹ ذاکر خان نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر مہمانوں کا استقبال کیا۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم دورے پر کل پاکستان پہنچے گی۔ زمبابوے ٹیم 21 سے 27 اکتوبر تک پریکٹس کرے گی۔ گزشتہ روز اختتام پذیر ہونے والا قومی ٹی20 کپ فرسٹ 11 ٹورنامنٹ بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ نے ٹی وی اور موبائل پر دیکھا۔ 33 میچوں پر مشتمل ٹورنامنٹ کے فائنل میں خیبر پختونخوا نے سدرن پنجاب کو 10 رن سے شکست دی۔ اس ٹورنامنٹ میں کئی دلچسپ ریکارڈ بنے۔ ٹورنامنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق یہ پاکستان میں سب سے زیادہ سکور کا حامل ٹی20 ٹورنامنٹ بن گیا ہے۔ اس سال ہونے والے قومی ٹی20 کپ کا مجموعی رن اوسط 8.93 رہا، جو پاکستان میں ہونے والے کسی بھی ٹی20 ٹورنامنٹ کے میچوں میں سب سے زیادہ رن بنانے کی اوسط ہے۔ اس سال ہونے والے 33 میچوں میں 15 دفعہ 200 سے زیادہ رن بنائے گئے، جس میں فائنل میچ میں خیبر پختونخوا کے 206 رن بھی شامل ہیں۔ اس سال پاکستان میں کھیلے گئے تمام ٹی20 میچز میں بننے والے رنز کی اوسط 8.72 رہی، جو سال کی سب سے زیادہ اوسط ہے۔ ان میچوں میں بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 سیریز، MCC ٹور، پاکستان سپر لیگ اور قومی ٹی20 کپ کے میچ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے فخر زمان 420 رن بنا کر ٹورنامنٹ کے بہترین بلے باز قرار پائے اور شاہین آفریدی 20 وکٹوں کے ساتھ ٹورنامنٹ کے بہترین بالر رہے۔ شاہین آفریدی رواں سال ٹی20 میں 44 وکٹیں لے کر دنیا بھر میں سر فہرست ہیں۔ ہسپانوی گولفر ایڈریان اوٹاگوئی نے اسکاٹش اوپن گولف ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ انہوں نے انگلینڈ کے گولفر میٹ والیس پر فتح حاصل کی۔ اسکاٹش اوپن گولف چیمپئن شپ سینٹ اینڈریوز میں کھیلی گئی۔ برطانوی گولفر میٹ والیس دوسرے نمبر پر رہے۔ اسی طرح چیمپئن شپ میں میٹ والیس کے ہم وطن ساتھی ایرون رائے تیسرے، کرس پیسلی چوتھے، جبکہ گیرک پورٹیوس 5ویں نمبر پر رہے۔ ہسپانوی گولفر اوٹاگوئی نے سینٹ اینڈریوز میں عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے اپنی تیسری یورپی ٹور کی فتح حاصل کی۔ روس کے آندرے روبلیف نے کروشیا کے بورنا کوریک کو 7-6 اور 6-4 سے ہرا کر سینٹ پیٹرزبرگ اوپن ٹرافی جیت لی ہے۔ آندرے روبلیف دوحہ، ایڈلیڈ اور ہیمبرگ میں ہونے والے ٹورنامنٹس جیت کر نوواک یوکووچ کے ہمراہ 2020 میں سب سے زیادہ ٹائٹل جیتنے والے کھلاڑی ہیں، اور وہ عالمی نمبر 1 کی 37 فتوحات سے صرف 3 فتوحات کی دوری پر ہیں۔ اس جیت کے ساتھ روبلیو کی پہلی مرتبہ ATP فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے اور وہ عالمی رینکنگ میں 8ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ اب تجارتی خبریں۔ رواں سیزن کے دوران ملک میں زیتون کی کاشت میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی مجموعی پیداوار 11,000 ٹن سے زائد ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان میں کاروباری بنیادوں پر زیتون کی کاشت کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد طارق نے کہا کہ زیتون کی پیداوار میں اضافے سے درآمد شدہ خوردنی تیل پر انحصار کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں 27,000 ہیکٹر زمین پر کامیابی سے زیتون کی کاشت کی گئی اور چھوٹے کاشتکاروں کی آمدن میں اضافے کی غرض سے زیتون کی کاشت کو 70,000 ہیکٹر اراضی تک وسعت دی جائے گی۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک میں چمڑے کی مصنوعات کی برآمد میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کی نسبت 10.83% اضافہ ہوا ہے۔ چمڑے کے ملبوسات کی برآمد میں بھی 3.20% اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ سال $7 کروڑ 51 لاکھ سے زائد مالیت کے چمڑے کی ملبوسات کی برآمد کے مقابلے میں رواں سال $7 کروڑ 75 لاکھ سے زائد مالیت کے چمڑے کے ملبوسات برآمد ہوئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 176 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,340 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 319 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 392 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔
سیفائر ٹیکسٹائل کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 33 روپے کا اضافہ، جبکہ باٹا پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 30 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 160 روپے 68 پیسے اور قیمت فروخت 164 روپے 43 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 207 روپے 71 پیسے اور 212 روپے 58 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 83 پیسے اور 43 روپے 85 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 99,451 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,15,390 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے بعض شرائط کے ساتھ ٹک ٹاک سروسز بحال کر دی ہیں۔ اتھارٹی کی طرف سے آج جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق یہ پابندی انٹرنیٹ پر صارفین کی صحت افزا تفریح اور ڈیجیٹل کمپنیوں کی ترقی کے لیے ہٹائی گئی ہے۔ تاہم ٹک ٹاک سروس کی بحالی کے حوالے سے سخت موقف رکھا گیا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر کسی قسم کے غیر اخلاقی مواد کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی اے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر ایپ پر مستقل پابندی عائد کر دے گا۔ لوک ورثہ آئندہ ماہ کی 6 تاریخ سے اسلام آباد میں سالانہ لوک میلے کا اہتمام کرے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت شفقت محمود 10 روزہ ایونٹ کی تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ ترکی کی مشہور ڈرامہ سیریز زترل کے پروڈیوسر جلال الدین خوارزم شاہ پر ایک نئی تاریخی ٹی وی سیریز پر کام کر رہے ہیں، جنہوں نے منگولوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا۔ انہوں نے اپنے نئے شو کے بارے میں ترکی کے ایک میڈیا چینل سے گفتگو میں کہا کہ اس ڈرامے کو بھی دنیا بھر میں پذیرائی حاصل ہوگی۔ یہ نیا منصوبہ خوارزمی سلطنت کے حکمران جلال الدین منگبورن کی زندگی کے بارے میں ہے۔ الحمرا کے زیر اہتمام بچوں کا تھیٹر فیسٹیول لاہور میں ہوگا۔ تفصیل کے مطابق خواہش مند بچے رواں ماہ کی 25 تاریخ تک بچوں کے تھیٹر مقابلوں میں اپنی کہانی جمع کروا سکتے ہیں۔ اور اب سائنس کی خبریں۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ آکسیجن کی کمی نیند میں خلل اور الزائمر کی بیماری کا باعث ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بار بار سانس لینے میں دشواری نیند میں خلل کی وجہ بنتی ہے۔ یاہو نے گزشتہ چند برسوں کے دوران یاہو گروپ کے استعمال میں بتدریج کمی کے باعث اس سال 15 دسمبر سے اسے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان 2017 میں یاہو خریدنے والی کمپنی ویریزون نے کیا۔ اس فیصلے سے اپنے دور میں پیغام رسانی کے سب سے بڑے نظام کا خاتمہ ہو جائے گا اور نئے گروپس بھی اب قائم نہیں کیے جا سکیں گے۔ ناسا نے اسپیس ایکس کمپنی کے کریو 1 مشن کو نومبر کے وسط تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ یہ مشن فیلکن 9 راکٹ کے گیس انجن میں خرابی کو دور کرنے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک ستارے سے بڑے پیمانے پر روشنی پھوٹتے ہوئے دیکھی جو 6 ماہ قبل بلیک ہول میں گر گیا تھا۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے سائنسدانوں نے ٹیلی اسکوپ کی مدد سے دیکھا۔ اور اب آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت قلات -1 کوئٹہ اور اسکردو میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ملک کے چند بڑے شہروں میں ریکارڈ کیے گئے آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد، پشاور، مظفرآباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی اور حیدرآباد 37، کوئٹہ 24، لاہور 34، مری اور اسکردو 22، گلگت 30، جموں 28، سری نگر 21 اور لیہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے کلین گرین انڈیکس انکریجمنٹس ایوارڈ کی تقریب سے آج اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے آئندہ نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے جنگلات کی بحالی پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان پورے خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے افغان امن عمل میں خلوص کے ساتھ اپنا مفاہمتی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے بعض شرائط کے ساتھ ٹک ٹاک ایپلیکیشن کو بحال کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ حکومت ریاستی اداروں اور پاکستانی عوام کی مسئلہ کشمیر سے غیر متزلزل وابستگی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک مجتبیٰ میمن، مدیر فورن ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر کھیل کی خبریں ماجد علی اور مدیر تجارتی خبریں فریحہ حسن، مدیر سائنس اور فن کی خبریں رخسانہ یاسین، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار،
یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرنے کی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔